بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عليه عنه القبر وأول شافع ومشفع من غير فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ یعقوب میں، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے مثال، لاجواب اور بے نظیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرتا ہے، اس کے ارادے کو، اس کی مرضیات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی فوج اس کے حکم کے آڑے نہیں آ سکتی۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرتا ہے، جس کو چاہے بلندی دے، جس کو چاہے پستی دے، اور جس کو چاہے نبوت کا مقام سرفراز فرمائے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔
اور یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات بے مثال، جن کی بات بے مثال، جن کا نام بے مثال، جن کا کام بے مثال، جن کا کلام بے مثال، جن کا پیغام بے مثال، جن کے بارے میں جبرائیل امین فرماتے ہیں تقلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو چھانا ہے، ساری کائنات میں گھما ہوں، فما رأيت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہزاروں سال سے زندہ ہونے کے باوجود اور ساری کائنات کو دیکھنے کے باوجود، ساری کائنات کی تحقیق اور تفتیش کے باوجود، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات نہیں دیکھی۔ آپ کے جیسا باکمال، بے مثال، صاحب جمال، حسن اور خوبی والا کوئی انسان ہم نے نہیں دیکھا ہے، جن کے بارے میں شاعر نے کہا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، گویا کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے اور یہ دنیا کی جو یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، وہ صرف اور صرف ایک ذات کے واسطے قائم فرمائی ہے۔ اپنا محبوب بھیجنا تھا، اپنا آخری رسول بھیجنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی بڑی کائنات کا نظام سجایا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ان کے ماننے والے آئے، ان کے مصاحبین آئے، ان کے ساتھی اور رفقا آئے، ہزاروں طرح کے اللہ کے بندے آئے، جس میں نیک بھی آئے، برے بھی آئے، لیکن اس کائنات کا جو نظام سجایا گیا اور اس کائنات کو جو قائم کیا گیا، جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے لولا محمد لما خلقتک یا آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا تھا آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، تو مقصود کائنات ہے۔ اس کائنات کا جو مقصود ہے اور یہ دنیا بنانے کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمانا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سیرت کا جو آغاز فرمایا، ہمارے اور آپ کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ پیدائش سے لے کر کے موت تک، پیدائش سے پہلے ہمیں کوئی جانتا نہیں اور موت آنے کے بعد ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ چند دن، چند مہینے گھر والے، دوست اور احباب یاد کر کے آنسو بہا لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہتا۔ اس کائنات کے اندر ہزاروں لوگ آئے، اربوں لوگ آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، شہداء آئے، صالحین آئے، علماء آئے، اولیاء آئے، اصفیاء آئے، اتقیاء آئے، ہر طرح کے لوگ آئے، لیکن تمام لوگوں کی سیرت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ان کی پیدائش پر فرما کر کے اور موت پر ختم۔
لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں، وہ اکیلی ذات ہیں جن کی سیرت کا آغاز اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں فرماتے ہیں۔ جب اس دنیا کا وجود بھی نہیں تھا، اس کائنات کے اندر ایک بھی آدم زاد موجود نہیں تھا، انسانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب سارے انسان روح کی شکل میں تھے، جن کو ابھی جسم نہیں ملا تھا، عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 کانفرنس فرمائی، 2 جلسے فرمائے۔ ایک جلسے کا عنوان تھا توحید خداوندی، ایک جلسے کا عنوان تھا توحید خداوندی، اور دوسرے جلسے کا عنوان تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 جلسے فرمائے، جن میں سے ایک کے بارے میں نے پیچھے بھی اشارہ دیا۔ ایک جلسے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے اور تمام مخلوقات سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا، اپنے توحید کا اقرار کروایا، اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور ساری کائنات نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اقرار کیا، اے اللہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں آ کر کے کسی نے کس کو خدا بنا لیا، کسی نے کس کو معبود بنا لیا، کسی نے سورج کو دیوتا بنا لیا، کسی نے چاند کو دیوتا بنا لیا، کسی نے مورت کو بنا لیا، کسی نے اور چیزوں کو بنا لیا، لیکن عالم ارواح میں جب ایک بھی دنیا میں انسان موجود نہیں تھا، اس وقت سارے انسانوں نے ایک اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا۔ ایک جلسہ تو یہ ہوا تھا جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اور دوسرا جلسہ تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا۔ ایک جلسہ گویا کہ عمومی جلسہ تھا، آپ پروگرام ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، ایک وہ مجلس ہوتی ہے جو عمومی مجلس ہوتی ہے جس میں ہر کوئی شریک ہو جاتا ہے، اور دوسری مجلس جو ہوتی ہے خصوصی مجلس ہوتی ہے جس میں مخصوص لوگ شریک ہوتے ہیں، عوام کو شرکت کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلا جو جلسہ ہوا ہے اس کے اندر تمام مخلوق شریک تھی، لیکن جو دوسرا جلسہ ہوا ہے اس کے اندر 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام شریک تھے، خصوصی جلسہ۔ اس جلسے کے اندر وہ ہستیاں شامل تھیں جن کو آگے چل کر کے جن کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا جانا تھا، جن کو رسالت کے منصب پر بٹھانا تھا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے اندر ایک رسول اور ایک نبی کی حیثیت سے، قائد کی حیثیت سے بھیجنا تھا۔ یہ ان لوگوں کا جلسہ تھا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، رسولوں سے عہد لیا، پیغمبروں سے عہد لیا، جو اس کائنات کی سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں، جن کے برابر نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، نہ اور کوئی مخلوق ہو سکتی ہے۔ ان ہستیوں سے عہد لیا جا رہا ہے، ان ہستیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے، اور وعدہ کیا لیا جا رہا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، یہ جو میں تم کو کتاب دے رہا ہوں، یہ جو میں تم کو رسالت کی ذمہ داری دے رہا ہوں، یہ جو تم کو نبوت کی ذمہ داری دے رہا ہوں، یہ کس بنیاد پر دے رہا ہوں، یہ کس شرط کے ساتھ دے رہا ہوں؟ وہ شرط سن لو، وہ بنیاد سن لو۔ اگر وہ شرط منظور ہے تو تم کو نبوت دی جائے گی، اور اگر شرط منظور نہیں ہے تو نہ رسالت ملے گی نہ نبوت ملے گی، نہ اللہ کی طرف سے تم کو منتخب کیا جائے گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، میں یہ تم کو نبوت، یہ رسالت، یہ پیغمبری اس شرط پہ دے رہا ہوں، یہ شریعت کی شرط پہ دے رہا ہوں، تمہارے نام کا ڈنکا بجے گا، تمہارے نام کے کلمے پڑھے جائیں گے، تمہارے نام لیوا دنیا میں آئیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک شرط کے ساتھ ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ اگر تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہو، لوگ تمہارے پیچھے چل رہے ہوں اور تمہارے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہوں، تم کو اپنے وقت کا نبی تسلیم کر رہے ہوں، تم کو اپنے وقت
کا قائد مان رہے ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اسی دوران میں جب کہ ساری کائنات میں تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، ایسے وقت میں میرا ایک رسول آ جائے. ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، جو بہت بڑا رسول ہوگا، بڑا ہی عظیم المرتبت ہوگا، اس کے جیسا مقام کسی کا نہیں، اس کی جیسی شان کسی کی نہیں، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. اگر وہ رسول آ گیا تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ شرط سن لو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں اپنی رسالت چھوڑنی پڑے گی، اپنی نبوت چھوڑنی پڑے گی، اپنا تخت چھوڑنا پڑے گا، اپنی گدی سے اترنا پڑے گا، اور اس رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی تصدیق کرنی پڑے گی، اس کی مدد کرنی پڑے گی، اس کی نصرت کرنی پڑے گی. اللہ نے وعدہ لیا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، جب تمہارے پاس میرا ایک بڑا رسول، ایک عظیم رسول آئے گا تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے. اور اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ خاموش نہیں ہو گئے. بات کس سے ہو رہی ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. مخاطب کون لوگ ہیں؟ ہم اور آپ جیسے نہیں ہیں جو دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں. ہمارا سونا بھی گناہ کی حالت میں ہوتا ہے، جاگنا بھی گناہ کی حالت میں ہوتا ہے، دن بھی گناہوں میں گزرتا ہے، رات بھی گناہوں میں گزرتی ہے. ہمارے اور آپ کے جیسے وہ نہیں تھے. بات کس سے ہو رہی ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے ہو رہی ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، جن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، جن سے نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ ان سے بات ہو رہی ہے. ایسی ہستیوں سے جب بات ہو رہی ہے تو بات کہہ دینا ہی کافی تھا. انبیاء علیہ السلام ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، انبیاء علیہ السلام ایمان لانے کے لیے تیار ہو جاتے، کیونکہ وہ ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے ماننے والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ کر کے بس نہیں کیا، آگے پوچھ رہے ہیں اقررتم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میری یہ شرط منظور ہے؟ کیا آپ کو میری یہ بنیاد جو میں نے لگائی ہے اور میری جو شرط لگائی ہے کیا منظور ہے؟ کیا آپ اس وقت اگر میرا نبی آ جائے، میرا آخری رسول آ جائے، تو کیا آپ اپنی رسالت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی نبوت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی شریعت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ بھی لے رہے ہیں، اقرار بھی لے رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم کو میری یہ شرط منظور ہے؟ نہیں منظور ہے. منظور ہے تو بتاؤ، نہیں منظور ہے تو پھر نبوت نہیں ملنے والی. قالوا اقررنا، تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک زبان ہو کر کے کہا اقررنا، ہمیں آپ کی شرط بصدق دل منظور ہے، بصر و چشم منظور ہے. آپ نے ہم سے جو عہد لیا ہے، آپ نے ہم سے جو وعدہ لیا ہے، آپ نے ہم سے جو اقرار لیا ہے، اگر ہمارے زمانے میں، ہمارے نبوت کے دور میں اگر اللہ کے آخری رسول آ گئے تو ہم اپنی نبوت کی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنے نبوت کے تخت سے اترنے کے لیے تیار ہیں، اپنی شریعت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کے آخری رسول کی اتباع کریں گے، ہم آپ کے آخری رسول پر ایمان لائیں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اور اللہ تعالیٰ اتنے پہ بھی بس نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، یاد رکھنا اس بات کو، یاد رکھنا اس بات کو، ذہن میں رکھنا، بھول نہ جانا. کیوں؟ اگر بھول گئے تو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا. قال فاشهدوا فاني معكم من الشاهدين، میں بھی اس بات کو یاد رکھ رہا ہوں، تم بھی یاد رکھنا. اور اگر کوئی اس وعدے کو بھول گیا، اس شرط سے مکر گیا، تو اس کو رسالت سے محروم کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو کانفرنس عالم ارواح میں فرمائی تھی جب اس دنیا میں کسی بھی انسان کا وجود نہیں تھا. میں نے بات کیا لیا تھا آپ حضرات کے سامنے؟ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کی تاریخ کہاں سے چلتی ہے،
مرنے سے لے کر پیدائش تک، اور ہمارے نبی کی ذات کو دیکھیے، ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھیے۔ ابھی کائنات میں ایک بندے کا بھی وجود نہیں ہے، ابھی کائنات کا نظام بھی نہیں چل رہا ہے، ابھی اس دنیا میں آدم بھی نہیں آئے ہیں، نوح بھی نہیں آئے ہیں، ابراہیم بھی نہیں آئے، اسماعیل بھی نہیں آئے، موسیٰ بھی نہیں آئے، عیسیٰ بھی نہیں آئے علیہ السلام، کوئی بھی اس دنیا کے اندر ابھی موجود نہیں ہے۔ اس وقت یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ میرے آخری رسول کے اوپر ایمان بھی لانا پڑے گا، اس کی مدد بھی کرنی پڑے گی، اس کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی۔ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا ذات بنائی ہے، کیا شخصیت بنائی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ صلی اللہ علیہ الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول، ایسا نبی ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے، بغیر مانگے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی عہد اور پیمان کے۔ اور حکم کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جو رسول ہم تم کو دے رہے ہیں، جس نبی کا ہم نے تم کو امتی بنایا ہے، وہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی شریعت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اس کا امتی بننے کی خاطر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ لیا، یہ جو پیمان لیا انبیاء علیہ السلام سے، اس کی عملی طور پر اس کو دکھانے کے لیے آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں لے کر کے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے نبی ہونے کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور یہ دکھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام سے آخری عالم ارواح میں جو وعدہ لیا تھا، اس وعدے کا جو عملی نمونہ پیش فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کر کے اس کائنات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے رہیں گے، آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ کے قوانین پر عمل کریں گے، اپنی شریعت کی کوئی بات نہیں چھیڑیں گے، اپنے قانون کی کوئی بات نہیں چھیڑیں گے، قرآن پر عمل کر کے دکھائیں گے، حدیث پر عمل کر کے دکھائیں گے، سنت پر عمل کر کے دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو عملی نمونہ دکھائیں گے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان رسول ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کچھ حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی جو ہمیں دیا ہے، یہ رسول جو ہمیں دیا ہے، اس کے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اور ان حقوق میں سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، اس ذات کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے لیے تمام زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ پوری کائنات پر اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کا زور چلتا ہے، اسی کی حکومت چلتی ہے۔ اس ذات نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، لہذا تم بھی اس رسول نبی پر اور اس امی رسول پر ایمان لاؤ جو خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ آپ کے اوپر ایمان لانا، کیونکہ آپ خود امام الانبیاء ہیں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کو آیت پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں سے عہد لیا ہے کہ آپ کو بھی میرے نبی پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو ہماری اور آپ کی تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول پر ہم ایمان رکھیں۔ اور آپ کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے جو صفات اور جو کمالات عطا فرمائے ہیں، ان کمالات پر بھی ایمان رکھیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے آپ کا بشر ہونا، آپ کا انسان ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔
یہ فرق ہے مجھ میں اور تمہارے درمیان، ورنہ جس طرح تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، میں بھی اسی آدم کے اولاد میں سے ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان جو فرق ہے وہ وحی الہی کا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور تم ایک عام انسان ہو۔ اور تیسرا جو حق ہے آپ کا، وہ آپ کے اوپر آپ کو سید البشر ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میرے جھنڈے کے تلے انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، ساری کائنات ہوگی، انبیاء بھی میرے پیچھے ہوں گے، اولیاء بھی میرے پیچھے ہوں گے، شہداء بھی میرے پیچھے ہوں گے، سب کو میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کے اولاد کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَلَيْهِ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر آپ سید البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور آپ کا ایک حق ہے کہ آپ کو افضل البشر مانا جائے، افضل الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں کہ بات تھوڑی ہو اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم بہت زیادہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دیکھیے، ایک اصول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا، اس کے اوپر آپ بہت ساری باتیں اور بہت سارے مطالب اس کے نکال سکتے ہیں۔ تو فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ ونصرت بالرعب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینہ کی دوری کی مسافت پر بیٹھا ہو لیکن میرے رعب کی وجہ سے وہ کانپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ رعب عطا فرمایا، یہ جلال اور یہ دبدبہ عطا فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے دشمن کے دل میں میرا خوف اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ وحلت لی الغنائم، اور میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بنایا ہے۔ آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ خصوصیت نہیں تھی، ان کے ہاں جو عبادت ہوتی تھی وہ ان کی عبادت گاہوں میں ہو سکتی تھی، ان کی کنیسوں میں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہوں، جنگل میں ہو، پہاڑ میں ہو، دریا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں پر چاہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے۔ اور ایک خصوصیت کیا فرمائی؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میرے سے پہلے آنے والے رسول علاقے کا ہوتا تھا، خطے کا ہوتا تھا، ملک کا ہوتا تھا، ایک زمانے کا ہوتا تھا، ایک صدی کا ہوتا تھا۔ ارسلت الی الناس کافۃ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیگر رسولوں پر جو مجھے فضیلت دی ہے اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انسان کا بھی رسول ہوں، جنات کا بھی رسول ہوں، تمام مخلوقات کا بھی رسول ہوں، دنیا کا بھی رسول ہوں، آخرت کا بھی رسول ہوں۔ میری رسالت کی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کے لیے رسول بنایا ہے، اور میری رسالت کی کوئی ایک سمت متعین نہیں ہے، کوئی علاقہ متعین نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، وہ عرب کا رہنے والا ہو، وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، وہ چاہے اتر کے علاقے کا رہنے والا ہو، چاہے دکن کے علاقے کا رہنے والا ہو، اس کائنات میں دنیا میں کسی بھی ذرے پر بسنے والا انسان ہو، اس کو میری نبوت کے اوپر اور میری رسالت کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، اور اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو فرمایا ارسلت الی الناس کافۃ، میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وختم بالنبیون، اور میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا، یعنی آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی آپ کے حقوق میں سے ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آ سکتا، آپ پوری کائنات کے لیے نبی ہیں اور ہمیشہ کے لیے نبی ہیں۔ کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ اب کوئی نئے نبی آنے کی ضرورت پیش آئے یا نئے رسالت، نئی شریعت کی ضرورت پیش آئے۔ اب قانون وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور شریعت وہی ہوگی جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لایا جائے، آپ کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، آپ کی صفات کو مانا جائے، اور دوسرا حق جو ہے وہ آپ کا تعظیم اور آپ کا ادب کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا ہے۔ اور اونچا کیسا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا نام لیا جائے گا۔ کلما ذکرت ذکرت معی، جب بھی کہیں پر بھی میرا نام لیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا بھی نام لیا جائے گا، نماز میں بھی ہو، اذان میں بھی ہو، کلمے کے اندر ہو، تشہد کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، قرآن میں ہو، اذان میں ہو، حدیث میں ہو، کلمے میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، کائنات میں کہیں پر بھی جہاں پر بھی اللہ اکبر کہا جائے گا، جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ اگر اس بات کا اقرار نہیں کرے گا پھر وہ بندہ مومن نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کے مقام کو اونچا کیا ہے۔ لہذا اس کائنات میں اگر کوئی ادب کا مستحق ہے اور احترام کے لائق ہے تو سب سے زیادہ احترام کے لائق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بدتمیزیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں ان کے اوپر، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی پھٹکار نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ میرے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، میرے رسول کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، ان کو ہوشیار رہنا چاہیے اور خبردار ہو جانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اللہ کا غصہ نہ نازل ہو جائے۔ تو یہ دوسرا حق ہے آپ کا احترام کرنا۔ وقت مختصر ہو چلا ہے اس لیے میں مختصر انداز میں اپنی باتیں پیش کرتا چلتا ہوں۔ آپ کا جو تیسرا حق ہے وہ ہے آپ سے محبت کرنا۔ آج کائنات میں کون سا ایسا مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہر ایک نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ سنت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کی ذات سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے خاندان سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگر میری محبت پر وہ اپنی محبت کو ترجیح دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اگر میری محبت کو اور اولاد کی محبت کو ترجیح دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اگر میری محبت پر وہ اور والدین کی محبت کو ترجیح دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، صاف طور پر فرما دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری جائیداد، تمہاری دولت اگر تمہاری نظر میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے قہر کا اور اللہ کے غصے کا انتظار کرو۔ تو اس کائنات میں ہماری نظر میں اگر کوئی ذات سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے اور کوئی ذات ہمارے دل کے قریب ہونی چاہیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء من جمیع الناس الا نفسی، اللہ کے رسول آپ میری نظر میں تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہیں، تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔
یعنی میں آپ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر ابھی تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا, ابھی تک تم نجات نہیں پا سکتے, ابھی تک تمہارا کام نہیں بن سکتا جب تک میں تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الآن یا رسول اللہ انت احب الی من نفسی. اے اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر, الآن یا عمر. ہاں عمر اب بات بنی ہے, اب تمہارا کام بن جائے گا جب تک میں تمہاری ذات سے بھی زیادہ تمہاری نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں. روایت میں آتا ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہیں کیا لینے دینا ہے, قیامت آ جائے یا کل آئے اس سے کیا لینے دینا ہے, تم پہلے یہ بتاؤ ما اعددت للساعۃ, تم نے تیاری کیا کی ہے. قیامت کا بیٹھ کے انتظار کر رہے ہو اور یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت آئے گی کب, قیامت آ جائے یا 10 سال کے بعد آئے, بتاؤ تیاری کیا ہے تمہاری. کام تو وہاں پر تیاری آنے والی ہے, دنیا میں وہ عمل تمہارا اور جو کام جو تم نے اللہ آخرت کے واسطے کیا ہے وہ کام آنے والا ہے, بتاؤ تیاری کیا ہے. وہاں سے اللہ کے رسول نہ تو میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں, نہ زیادہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ روزہ ہے, نہ صدقہ و خیرات ہے, معمولی عبادتیں ہیں, زیادہ میں عبادتیں نہیں کر سکتا لیکن احب اللہ و رسولہ, میں اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہوں. میرے پاس زیادہ نماز بھی نہیں ہے, زیادہ روزے بھی نہیں ہیں, زیادہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے, لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ سے فرماتے ہیں فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ, تو تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت رکھتے ہو, جو تمہاری نظر میں محبوب ہے اسی کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے. تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایمان لانے کے بعد اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت رکھتے ہو. اب محبت کا تقاضا کیا ہے, محبت چاہتی کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا جائے. مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماضی قریب کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں. فرماتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف کا درس چل رہا تھا اور ایک روایت جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ جناب یہ تو ہر مسلمان کو اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ مسلمان اپنی ذات کے اوپر گالی برداشت کر لیتا ہے, اپنے والدین کی ذات پر گالی برداشت کر لیتا ہے, لیکن اگر نبی کی ذات پر کوئی آنچ آ جائے, نبی کی ذات کے اوپر کوئی بات آ جائے تو انسان مسلمان مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ محبوب کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تک کہ اپنی جان بھی نہیں ہے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا بات تو ایسی ہے جیسی تم کہہ رہے ہو لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو نبی کی گستاخی کے اوپر برہم ہو جاتا ہے اور جو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, آگ بگولا ہو جاتا ہے, وہ اس لیے کہ اس میں اپنی حقیقت اور اپنی جو ہے توہین اس میں اس کو محسوس ہوتی ہے کہ جس ذات کو میں نبی مان رہا ہوں اور جس ذات کو میں اپنا رسول مان رہا ہوں تم ہوتے کون ہو اس کو کچھ کہنے والے, اس کو برا بھلا کہنے والے. ورنہ حقیقت میں اگر یہ محبت ہوتی, حقیقت میں اگر یہ چاہت ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا تو دن اور رات میں کتنے احکام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم توڑتے ہیں, کتنی سنتوں کو ہم قربان کرتے ہیں. تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا جائے. جان کی باری آئے تو جان قربان, مال کی باری آئے تو مال قربان, اولاد کی باری آئے تو اولاد قربان. لیکن کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ کیا واقعی ہمارے اندر یہ بات موجود ہے؟ کیا اس درجے کا عشق رسول ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر واقعی ہمارے اندر موجود ہے تو پھر ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟
نمازوں کے اندر چند لوگوں کے علاوہ نمازی کہاں غائب ہیں؟ مسلمان کس طرح کے عاشق رسول ہیں؟ صرف جلوس نکالنے کے لیے، بھنگڑے ڈالنے کے لیے، ڈی جے بجانے کے لیے، ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے، کہ اللہ کے رسول نے یہ عشق ہمیں سکھایا ہے، یہ محبت سکھائی ہے۔ اگر آپ کے دل میں سچی محبت ہے تو بتاؤ آپ کی مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ آپ کے چہروں سے نبی کی سنت کیوں غائب ہے؟ آپ کے لباس میں سنت کیوں موجود نہیں ہے؟ آپ کی شادی بیاہ کے اندر نبی کا طریقہ کیوں موجود نہیں ہے؟ آپ کے معاملات کے اندر، آپ کے مرنے دھرنے کے اندر نبی کا طریقہ کیوں موجود نہیں ہے؟ یہ نبی کا عشق ہے؟ یہ نبی کی محبت ہے؟ کسی شاعر نے کہا ہے تعصی الرسول وتظہر حبہ، رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے، رسول کے حکموں کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، اور اس کی محبت کے دعوے دار بھی بنتے ہو، رسول کی محبت کے دم بھی بھرتے ہو۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، یہ تو بڑی انوکھی بات ہے، یہ تو بڑی بھاری بات تم نے کہہ دی کہ نام تو رسول اللہ کا لیتے ہو اور کام کسی اور کے کرتے ہو، کام یہودیوں والے کرتے ہو، عیسائیوں والے کرتے ہو، مشرکوں والے کرتے ہو۔ کس طرح کے تم عاشق رسول ہو؟ تعصی الرسول وتظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ۔ کیا کہا؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تمہارا عشق سچا ہوتا، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی اور تمہارا یہ دعویٰ سچا ہوتا عشق کا، تو لاطعتہ، تم رسول کے حکموں پر مر مٹ جاتے، رسول کے حکموں پر قربان ہو جاتے۔ کیوں؟ یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کا طریقہ اپناتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی کے اندر رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے تو یہ جھوٹی موٹی محبت کے دعوے بھی نہیں چلنے والے ہیں۔ ہم دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، دنیا کے سامنے عشق رسول کا ڈھونگ رچا سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو بھی ہم بیوقوف بنا لیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیوقوف بنا لیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہم بتا دیں گے کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن آپ کی بات ہمیں منظور نہیں ہے، آپ کی سنتیں ہمیں منظور نہیں ہیں؟ وہ نماز، جس نماز کے اندر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ نے فرمایا، وہ نماز ہمیں پڑھنا گوارا نہیں ہے؟ وہ داڑھی جس کو آپ نے اپنی چہرے کی زینت بنائی کہ کائنات کے اندر آپ کے جیسا حسین چہرہ آج تک دنیا میں موجود نہیں ہے، کوئی بھی ذات، کوئی بھی چہرہ، کوئی بھی حسن و جمال والا ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر داڑھی کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی تھی تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی کیوں ہے؟ تو گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں محبت تو بڑی ہے آپ سے، لیکن ہم آپ کی ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہمیں آپ کا حکم منظور نہیں ہے، ہمیں آپ کی شریعت منظور نہیں ہے۔ ورنہ مسلمانوں اگر یہ بات نہ ہوتی تو دنیا کے اندر کسی خلیج کو اور کسی کافر کو اور کسی مشرک کے اندر یہ ہمت نہ ہوتی کہ ہماری نبی کی ذات کے اوپر زبان درازی کرے اور ہماری نبی کی ذات کی شان میں، آپ کی شان میں گستاخی کرے۔ اگر مسلمان شریعت پر چلنے والا ہوتا، اگر مسلمان اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے میں ایک مسلمان ہونے کا نمونہ ہوتا تو دنیا کا کوئی کافر ایسی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ وہ ہماری نبی کی ذات تک پہنچ سکتا تھا۔ آج فرانس کے اندر دیکھیے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، اس کی ذمہ دار ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے خود اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیں نبی کی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم خود ہم نبی کی سنت کو اپنانے والے ہوتے تو آج کسی کافر کے اندر یہ ہمت نہ ہوتی کہ ہماری نبی کی شان تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے آج سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اگر واقعی ہمارے دل میں عشق رسول ہے، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے جس کو بہت سارے لوگ آپ جانتے ہیں جلوس نکالیں گے، جھنڈیاں نکالیں گے، جس کے اندر ڈھولک کی تھاپ پر نعتیہ کلام پڑھے جائیں گے اور لوگ اس کو عبادت سمجھ کر کے سنیں گے۔ تو یاد رکھو اس بات کو میں مسجد میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میوزک کے ساتھ، ڈھول اور طبلے کے ساتھ جو نعتیہ کلام پڑھا جاتا ہے وہ گانا سننے سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دلیل بھی سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک سننے سے منع فرمایا ہے، ڈھول اور طبلے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا یہ شیطانی اوزار ہیں، یہ شیطانی آلات ہیں، یہ شیطان کے سامان ہیں، یہ شیطانی چیزیں ہیں۔ آپ نبی کا نام شیطانی چیزوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک گانا ہے، گانا بجانا ہے، وہ گندی چیز ہے، گندی چیزوں میں ڈال رہے، کوئی بات نہیں، نعتیہ کلام تو پاکیزہ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، آپ اس کو میوزک کے ساتھ سن رہے ہیں، ڈھول طبلے کے ساتھ سن رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات میں ثواب مل رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، نبی سے عشق کا اظہار ہو رہا ہے، تو یاد رکھو یہ چیز اور بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ گانے بجانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، اس طریقے کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جس بات کا تمہیں حکم دے دیں اسی کو اپنا لو، اور جس بات سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور اسی میں تمہاری کامرانی ہے۔ بات کہیں کی کہیں چلی گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسرا حق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ آپ سے محبت کرنا، اور محبت کا تقاضا ہے اطاعت کرنا۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو نبی کی اطاعت کیجیے، محبت اگر یہ انگریزوں کی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر نبی کی اطاعت اچھی نہیں لگتی، پھر نمازیں بھی اچھی نہیں لگتی، پھر روزے بھی اچھے نہیں لگتے، پھر سنتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور آخری جو حق، پانچواں حق جو ہے، وقت چونکہ ہو چکا ہے اس لیے آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پانچواں حق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ جب بھی آپ کا نام آئے، آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جائے تو امت کی ذمہ داری ہے، امت کا یہ فریضہ ہے کہ آپ کے اوپر درود پڑھے، آپ کے اوپر سلام پڑھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، فرمایا لہذا اے مسلمانوں تم بھی رسول اللہ پر درود پڑھا کرو۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، دنیا بھر کی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی یہ عبادت کرتے ہیں۔ قرآن میں آپ کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، نہیں۔ آپ جتنے عبادتیں کرتے ہیں اس میں آپ تنہا کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ ایسا ثواب کا کام ہے، ایسا نیکی کا کام ہے کہ اس نیکی کے کام میں خود اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر